حارث خلیق صاحب، یہ جو معاشی اور جو حکمرانی کا جو فالج ہے اس کے پیچھے تو جو سیاسی قوتیں جو متحرک ہیں اور جو سیاسی عدم استحکام ہے جو 1.5 سال سے یا اس سے بھی پہلے ہے لیکن پچھلے چند ماہ میں زیادہ شدید ہوا ہے، اندازہ یہ ہے کہ ان کا بھی ایک جو ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے، اسٹاک مارکیٹ ہوا، تمام چیزیں متاثر ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو سیاسی جو عدم استحکام ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مرتضیٰ صاحب، ایک بات تو یہ کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا، آپ کے سوال میں یہ جواب پنہاں ہے کہ نہ یہ بنیادی طور پر نہ یہ قانونی مسئلہ ہے نہ انتظامی مسئلہ ہے۔ معیشت کا تو مسئلہ ہر مسئلہ ہوتا ہے، لیکن نہ یہ انتظامی ہے نہ قانونی ہے، یہ ہے ہی سیاسی مسئلہ۔ اور مرزا صاحبہ کا ایک، ویسے تو پورا میں بند سنا سکتا ہوں لیکن ایک مصرے میں آپ کو ذمہ دار جو آپ پوچھ رہے ہیں کون ہیں، تو وہ ہماری جو ایک دوست ہمارے سیاسی جماعت ہے، ان کا پورا حق ہے سیاست بھی کرنے کا، اقتدار میں بھی آنے کا، جائز طریقے سے، چور دروازے سے نہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف تو وہ ایک مصرع ہے کہ گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے سونیا، تو اب وہ جو گلیاں سنسان ہو جائیں تاکہ مرزا جو ہے وہ اکیلے چلے، اور وہ مرزا یار جو ہے وہ، اب مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر پورا بازار، پورا شہر، تمام محلہ، ساری گلیاں، پورا پنڈی سونا ہو جائے تو مرزا یار کا اقتدار کس پہ قائم ہوگا؟ تو اب یہ ایک بے چینی اور جو ایک سراسیمگی اور انتشار آپ کو پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس میں ہینڈلرز ہوں گے یقیناً، مجھے تو نہیں پتا، میں سنتا ہی ہوں کہ کوئی ڈائریکٹر ہے اور کوئی ایکٹر ہے اور کوئی پہلے امپائر تھا اور پتہ نہیں بیٹنگ کون کر رہا ہے اور وکٹ کیپنگ کس کے ہاتھ میں، وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں۔ لیکن کچھ جو ہمارے دوست ہیں ان کو جلدی بہت ہے اقتدار میں آنے کی، اور اس کے لیے وہ کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس سے یہ بالکل نتیجہ نہ اخذ کیجیے گا کہ میں کوئی کرپشن کے لیے بریف ہولڈ کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحبان کی یا پیپلز پارٹی کی اس سے قبل یا عوامی نیشنل پارٹی پہ جس طرح کے الزامات لگے ان سے وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو پاکستان میں ایک سیاسی تاریخ رہی ہے وہ کوئی 1996 میں پی ٹی آئی کے بننے کے بعد سے نہیں شروع ہوا۔ پاکستان جو ہے 1947 اور 1947 کے بعد 1955 میں ریپبلکن پارٹی، 1958 کے بعد کنونشن مسلم لیگ، 60-62 میں جب بھی بنی، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے، اگر آپ، اور معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی مائنورٹی وائس تھی 71 کے یونائٹڈ، 71 کے یونائٹڈ پاکستان میں۔ تو ہم جو ہے یہ جو ہمارا متوسط طبقہ ہے، شہری تعلیم یافتہ متوسط طبقہ، یہ اپنے وزن سے زیادہ چونکہ ہر ادارے اور ہر جو شعبہ ہے اس میں حاوی نظر آتا ہے، صرف ایک جو انتخابی عمل ہے اس پہ یہ کیونکہ مسئلہ 1 مین 1 ووٹ، 1 پرسن 1 وومن 1 ووٹ کا ہے، تو اس میں یہ ان کو اسپیس نہیں ملتی، تو اب اس کو کس طرح سے حاصل کیا جائے؟ تو ایک لیول پہ ایک طبقاتی مسئلہ ہے، اور اس طبقے کی جو خواہشات ہیں، جو ایسپریشنز ہیں، وہ سیاسی مسائل کا انتظامی حل راتوں رات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو ایک مسیحا بھی درکار ہے، چونکہ بہرحال تاریخ اسی کی ہے، لیکن اس کی زیادتی کر رہے ہیں، میرا خیال نہیں، تھوڑی نہیں، خاصی زیادتی کر رہا ہوں، نہیں میں زیادتی تو خاصی کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس سے انہوں نے مجھ سے پوچھا تو وہاں سے معاملہ شروع ہوا۔ اچھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا ایک حل پارلیمان کے ذریعے سے نکالا جا سکتا تھا۔ یہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی بھی ذمہ دار ثابت ہوتا ہے رانگ ڈوئنگز کا، کرپشن کا، تو اس کو کسی قسم کی کوئی اس کے ساتھ نرمی برتی جانی چاہیے۔ مگر یہ کوئی اچھا، پاکستان کی اپنی تاریخ ہے، اس میں پہلے کوئی مارشل لا 58(2)B کے ذریعے سے سویلین صدر، لیکن وہی مارشل لا یا فوج کے ایما پر، یا اب ایک نیا جو آپ کے یہاں پاور سینٹر ابھرا ہے، اگین وہ بھی ایک ایفلوئنٹ اربن مڈل کلاس کا ہی پاور سینٹر ہے جو کہ سپریم کورٹ یا ہائر کورٹس کی شکل میں ہے۔ تو کسی بھی وزیر اعظم کا ایک کورٹ ڈیسیشن کے ذریعے سے نااہل ہونا کوئی اچھی خبر نہیں ہے جمہوریت کے لیے۔ 200 سال امریکہ کی کیا جو ہے نا سیاست میں، وہاں پہ کوئی نہیں ہوا۔ آپ ضرور اس کا جواب دیں کیونکہ آپ کو ظاہر ہے آپ کا مختلف ایک نقطہ نظر ہے، لیکن یہ ضرور جواب دیں کہ مثال کے طور پر پچھلے 3-4 سال میں 2 بڑے معاملات تھے جس پر تحریک چلی۔ نمبر 1 یہ تھا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، اور ایک بہتر ایک نظام ہونا چاہیے انتخابات کا۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ احتساب کا۔ وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے۔ مجھے یہ